نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حوار حول موقف الحافلات للمستوى الثاني۔ بس اسٹاپ کے متعلق جو گفتگو ہے وہ آج دوسری گفتگو ہے۔ کل آپ نے بس اسٹاپ کے متعلق پہلا حوار سن لیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس عربی کورس کو آپ دیکھنے سے پہلے اپنے ساتھ ایک کاپی لے لیں اور ایک پین قلم لے لیں اور ان جملوں کو آپ لکھیں اپنی کاپی میں اور پھر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے لطفاً یا ابن خالی هل لك ان تدلني على موقف الحافلات۔ لطفاً من فضلك معذرتاً، یہ درخواست کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں برائے مہربانی، ٹھیک ہے۔ یا ابن خالی، اے میرے ماموزاد بھائی، خال ماموں کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں۔ هل لك ان تدلنی، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مجھے بتائیں؟ دل یدل، دلالت کرنا، بتانا، وضاحت کرنا، بیان کرنا۔ علی موقف الحافلات، بس اسٹاپ کے متعلق، اس بارے میں گفتگو پہلے سبق میں ہو چکی ہے۔ موقف ٹھہرنے کی جگہ، اس میں ظرف ہے۔ الحافلات جمع حافلتن کی، اور حافلہ کہتے ہیں بس کو۔ اگلا جملہ ہے نعم ولیکن ہنا موقفان ایہما تقصد۔ جی ہاں، لیکن یہاں تو دو اسٹاپ ہیں، کون سا اسٹاپ آپ چاہتے ہیں؟ ہونا، یہاں موقفانی، دو اسٹاپ ہیں، موقف کی تثنیہ موقفان۔ ایہما، ان دونوں میں سے کون سا؟ تقصد، قصد یقصد، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، یعنی کون سے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، یعنی کون سے اسٹاپ کا آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معذرتاً انا غریب فی هذه المنطقہ فدلنی علی موقف اجد فیہ حافلة توصلنی الی صدر۔ معاف کیجیے گا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ غریب کہتے ہیں اجنبی کو، اس کی جمع آتی ہے غرباء۔ هذه المنطقہ، اس علاقے میں، منطقہ علاقے کو کہتے ہیں۔ انا غریب فی هذه المنطقہ، میں اس علاقے میں اجنبی ہوں۔ فدلنی علی موقف، مجھے بتائیں ایسے اسٹاپ کے بارے میں، اجد فیہ حافلة، کہ جہاں میں پاؤں ایسا بس جو مجھے صدر تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ مجھے وہ اسٹاپ بتا دیں جہاں سے مجھے صدر جانے والی گاڑی مل جائے۔ تو فدلنی علی موقف اجد فیہ حافلة توصلنی الی صدر۔ اوصل یوصل، ایصال اس کا معنی ہے پہنچانا۔ صدر علاقے کا نام ہے، صدر کو کہتے ہیں، جگہ کا نام ہے۔ طيب امشي على هذا الطريق على الطول حتى تتراءى لك حديقة على يسارك فالموقف أمامها۔ طيب کس معنی ٹھیک ہے۔ امشي على هذا الطريق، هذه الطريق، اس راستے سے چلتے رہیں، چلیں۔ مشا يمشي اس کا معنی ہے چلنا۔ امشي فعل امر کا صیغہ ہے، چلیں۔ على الطول یعنی سیدھا سیدھا، طول لمبائی کو کہتے ہیں، جیسے یہ طول ہے اور یہ عرض ہے، تو طول جو ہے وہ لمبائی کو کہتے ہیں، اور سیدھا سیدھا چلیں۔ حتی تتراءى لك حدیقة، آپ کو ایک باغ نظر آئے گا۔ علی یسارک، اپنے لیفٹ سائڈ۔ حتی تتراءى لك حدیقة، آپ کو اپنے بائیں جانب ایک باغیچہ نظر آئے گا۔ فالموقف امامها، تو بس اسٹاپ اس کے سامنے ہے۔ طيب امشي على هذه الطريق على الطول حتى تتراءى لك حديقة على يسارك فالموقف امامها، بس اسٹاپ اس کے سامنے ہے۔
شکرا لک علی حسن دلالتک، بہترین رہنمائی پر آپ کا شکریہ۔ دلالت اس کا معنی رہنمائی، وضاحت، بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب بس اسٹاپ پہنچ گیا۔ عفوا یا اخی اريد الذهاب الى صدر فأي حافلة تأخذني الى هناك، معاف کیجیے گا میرے بھائی، میں صدر جانا چاہتا ہوں۔ اريد الذهاب، ذهب يذهب جانا، فتح سے، تو فأي حافلة کون سی گاڑی، ایو اپنے ماں بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے حافلہ کے نیچے زیر ہے۔ تأخذنی الی صدر، مجھے صدر لے جائے گی۔ اخذ یاخذ اس کا معنی لینا، لے جانا، ٹھیک ہے۔ فأي حافلة تأخذنی الی هناك، یعنی کون سی گاڑی مجھے وہاں لے کر جائے گی۔ تو اب اس نے کہا توجد حافلتان تمران بصدر احداهما مرقمة بG2 والأخرى مرقمة بG3۔ اس نے کہا کہ توجد حافلتان، یہاں دو بسیں، تمران بصدر جو صدر سے گزرتی ہیں، مر یمر نصر سے اس کا معنی ہے گزرنا، احداهما مرقمة یعنی ایک کا نمبر G2 ہے، والأخرى مرقمة بG3 اور دوسرے کا نمبر جو ہے وہ G3 ہے۔ تو آگے انہوں نے کہا جزاک اللہ خیرا یا اخی ایہما اکثر سرعتا فی السیر، جزاک اللہ اے میرے بھائی، ان دونوں میں سے زیادہ تیز کون سی گاڑی ہے؟ ایہما کون سی ان دونوں میں سے، اکثر سرعتا فی السیر چلنے میں زیادہ تیز ہے، سیر چلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا یسیر سیرا، سرعت جو ہے یہ تیزی کو کہتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے المرقمة بG2 تأتي بعد كل 10 دقائق ولكنها تؤخرك في الوصول لكثرة وقوفها على المواقف، جو بس ہے یعنی G2 یہ ہر 10 منٹ بعد آتی ہے۔ تأتی، اتا یأتی، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے آنا، تأتی واحد مؤنث یعنی غائب کا صیغہ ہے، بعد کل 10 دقائق ہر 10 منٹ بعد، 10 دقائق دیکھیں دقائق مؤنث ہے اس لیے 10 مذکر لے کر آئے، اور دقائق جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهَا تُؤَخِّرُكَ فِي الْوُصُولِ، لیکن وہ آپ کو لیٹ پہنچائے گی، لِكَثْرَةِ وُقُوفِهَا فِي عَلَى الْمَوَاقِفِ، اسٹاپوں پر زیادہ رکنے کی وجہ سے، لِكَثْرَةِ وُقُوفِهَا زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے، عَلَى الْمَوَاقِفِ اسٹاپوں پر، تُؤَخِّرُكَ فِي الْوُصُولِ تو آپ کو لیٹ کر دے گی پہنچنے میں، تُؤَخِّرُكَ اخر یؤخر، تاخیر باب تفعیل سے ہیں، اس کا معنی ہے پیچھے کرنا، دیر کرنا، ٹھیک ہے۔ ماذا عن الاخرى وماذا عن الاخرى، اور دوسری کیسی ہے اور دوسرے کے بارے میں بیان کریں، کہ ہی لا بأس بها، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکنها کثیرا ما تکون مزدحمۃ، لیکن اکثر وہ بری ہوئی ہوتی ہے، مزدحم رش والی، لیکن وہ بس کثیرا ما تکون مزدحمۃ اکثر جو ہے وہ رش کش والی ہوتی ہے، بری ہوئی ہوتی ہیں، فلا تکاد ان تجد فیہا مکانا للوقوف، اس میں آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ ملنا مشکل ہے، فلا تکاد قریب نہیں ہے کہ ان تجد فیہا مکانا للوقوف کہ آپ اس میں کھڑے ہونے کی جگہ پائیں۔ لا بأس التی اجد فارغۃ ارکبها، کوئی بات نہیں، جو میں خالی پاؤں گا اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ التی اجد، وجد یجد اس کا معنی ہے پانا، جو میں پاؤں، فارغتاً خالی، ارکبها تو میں اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ ہا ہی اقبلت حافلتک، وہ آ رہی ہے آپ کی بس، اقبلت آ رہی ہے، حافلتک آپ کا بس۔ تو یہ آپ کے سامنے الحمدللہ آج ہمارا دوسرا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ تو ان سبقوں کو آپ اچھی طرح ان جملوں کو یاد کریں، پھر آپ ان کو اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کریں۔